جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے, تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک لبرل فیملی کا, بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے, ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں, وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ, کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں, بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنیں, یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی, نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا, بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے, بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے, نو عمر لڑکی, باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو, 35 سال کی ہو, باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو, کورٹ میرج کرے, سمجھ میں آتا ہے. 17, 18, 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا, یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ, آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی, اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو, انسانوں کو بیوقوف بنانے, جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو, دودھ پلاتی تھی, ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے, اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات, باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں, کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. بھئی تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں.
جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی, ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی, کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے اسلام. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو, ایسا نہیں ہے. کون ہے؟ بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یہاں باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو.